لیکن آج کل پاکستان میں اور دنیا بھر میں ایک وبا کرونا وائرس کے حوالے سے پھیل چکی ہے۔ آج میں نے اور آپ نے اپنے گرے بانوں میں جھانکنا ہے، کیا ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارا ایمان اس لیول کا ہے جو اللہ اور اس کا رسول ہم سے چاہتا ہے کہ صرف ہم نام کے کلمہ گو ہیں؟ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین میں، خشکی میں، تریوں میں، اور اگر ایک حدیث کو ساتھ ملا لیا جائے تو فضاؤں اور ہواؤں میں فساد برپا ہو گیا، انسان کے اپنے ہاتھوں کے کمائی کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، کس لیے بپا کیا اللہ نے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس لیے بپا کیا گیا تاکہ جو وہ بد عملی کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا ذائقہ اس بد عملی کے بدلے میں ان کو چکھا دیا جائے۔ کیوں چکھایا جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا ہے؟ نہیں۔ اللہ کس لیے چکھا رہا ہے؟ ایک تو جب انسان کو دنیا ہی کے اندر کوئی آزمائش ابتلا آتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسری حکمت کیا بیان ہو رہی ہے؟ لعلہم یرجعون، کہ شاید وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ ہمارا معاشرہ معاذ اللہ رب کی طرف پلٹنے کی بات تو دور کی ہے، سب سے پہلے رب کے گھروں کو بند کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ آج دکھ اور افسوس کا مقام ہے، یقین مانیے دل زخمی ہے، ہر طرف ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے اور مجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو نقصان کو دور کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ آپ ٹی وی کے اوپر آ کے اعلان کرتے ہیں، کیا اعلان ہوتا ہے؟ یہ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے، حقیقت ہے یہ، اس میں کوئی اعتراض نہیں، درست بات بتانی چاہیے۔ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ بیرونی ممالک کی طرح، ترقی یافتہ ممالک کی طرح شٹ ڈاؤن نہیں ہو سکتا، ہم بھی مانتے ہیں۔ یہاں پہ دکانیں یہاں پہ اس طرح اگر بند ہو جائیں، یہاں پہ تو ایسے ایسے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ذخیرہ اندوزی کر کے عوام کا جینا دوبر کر دیں گے۔ یہاں پہ ایسا شٹ ڈاؤن نہیں ہو سکتا۔ حکمران تقریریں کر رہے ہیں کہ ہم ایسا شٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے، پاکستان کی معیشت اس قابل نہیں ہے کہ اس طرح لاک ڈاؤن یا اس طرح تنہائی کے اندر لے جایا جائے۔ پاکستان کی معیشت اس قابل تو نہیں ہے کہ یہ بازار بند کر سکیں، پاکستان کی معیشت اس قابل تو نہیں ہے کہ ریلوے اسٹیشن، میٹرو کے اڈے، دنیا کی بدترین جگہیں بازار ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی معیشت اس طرح کی ہے کہ مسجدیں بند کر دو۔ علماء کو چاہیے مساجد کو بند کرنے کے بارے میں غور کریں۔ جب تم پارک، سینما گھر، تفریح کے مقامات، ریلوے اسٹیشن، میٹرو اور بازاروں کو بند کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، پھر اگلی بات کرنا۔ افسوس کی بات یہ، افسوس کی کہ مہینہ پہلے CNN اور بڑے بڑے نشریاتی اداروں نے جو کرونا وائرس کے پھیلنے کی جگہوں کے اندر اخبارات کے سرے ورق کے اوپر ٹائٹل لگائے، ان کے اندر کس کی تصویر ہے؟ مساجد کی۔ آپ بتائیے یہ جو وبائیں ہیں یا کرونا وائرس ہے، اس کے اڈے صرف مساجد رہ گئے ہیں؟ صرف مسجدوں کے اندر یہ وائرس پھیل رہا ہے؟ ایسے شو کیا جا رہا ہے، ایسے پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ اس وبا کا گڑھ مسجدیں معاذ اللہ۔ یہ کتنے دکھ اور المیے کی بات ہے، آپ کو شاید اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، مساجد، اللہ کی مساجد کو بند کرنا اس وبا سے بھی بڑی وبا ہے۔ کیوں؟ اصحاب رسول، تابعین، کسی کے زمانے میں طاعون پھیلا، سب کو پتہ ہے، صحابہ کے زمانے میں طاعون پھیلا ہے۔ کیا طاعون جس علاقے میں پھیلا اس علاقے کی مسجد بھی کبھی بند ہوئی ہے؟ دلائل دیے جاتے ہیں، جی نماز بندہ مومن پہ باجماعت فرض ہے، لیکن بارش ہو، شدید سردی ہو، مؤذن کہے کہ گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، صحیح حدیث ہے۔
جو حدیث آ جائے سر آنکھوں پہ. لیکن اس حدیث سے یہ استدلال کیسے کیا جا رہا ہے؟ جب مؤذن نے کہنا ہے گھروں میں نماز پڑھو تو مسجد کو تالا لگا دینا ہے؟ یا آپشن ہے کوئی بندہ بارش میں نہیں آنا چاہتا نہ آئے، آپشن ہے. مسجدیں بند ہونے کا حکم ہے اس حدیث کے اندر. پھر دوسری حدیث پیش کی جا رہی ہے بیت اللہ کو بند کرنے کے بارے میں، اور جھوٹ بھی کہا جا رہا ہے. افسوس اور دکھ ہے، میں تو ان علماء دین کو یہ مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، آپ دین کے طالب علم ہیں اور آپ حدیث کے الفاظ میں ہیر پھیر کرتے ہیں. حدیث کا لفظ ہے بیت اللہ، حدیث کا لفظ ہے کعبۃ اللہ، اور انہوں نے لکھا بیت اللہ. کعبۃ اللہ کا دروازہ تو بالعموم آپ جب جاتے ہیں خانہ کعبہ میں وہ تو بند ہی ہوتا ہے. کیا بیت اللہ کے اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے باجماعت؟ کیا وہاں پہ جمعہ ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ تو ایک جہت ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی نماز پڑھنا کعبۃ اللہ کے اندر بھی جائز ہے، لیکن اس کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے صحابہ کے ساتھ، انہوں نے بھی بند کر دیا. دلیل یہ جی جا رہی ہے جی بیت اللہ اور کعبۃ اللہ میں فرق سمجھ آ رہا ہے؟ کعبۃ اللہ اس کالی عمارت جس کے اوپر چادر ہے اس کا نام ہے، اور بیت اللہ پوری مسجد کو کہتے ہیں. بیت اللہ بتائیے کس دن بند ہوا؟ کوئی صحابہ کرام کے دور میں دلیل؟ کوئی دلیل نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارے اسلاف نے یہ لکھا جب بلائیں اور وبائیں آتی، جب طاعون آتے، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مساجد کا رخ کرتے، وہاں پہ پناہ لیتے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان وباؤں سے بچا لیتا. آپ مجھے بتائیے پاکستان کی معیشت تو اس قابل نہیں ہے شٹ ڈاؤن کیا جائے. دکھ ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے. کیوں؟ ملحد، بے ایمان، دنیا کے اندر کفر کا جھنڈا اٹھانے والے حکمران آج ہمارے حکمرانوں سے بہتر نظر آ رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا ہے. ٹرمپ نے 15 مارچ کو اپنے ملک کے اندر یوم دعا منایا. اٹلی کے وزیر اعظم کا بیان آیا ہے کہ ہم نے دنیاوی جتنے اسباب تھے، دنیا کے جتنے اسباب تھے، ان سب کو بروئے کار لیا گیا ہے، ان سب کو ہم بروئے کار لے آئے ہیں. اب ہم دنیاوی طور پہ مزید کچھ نہیں کر سکتے، اب ہم اسی سے مدد مانگ سکتے ہیں جو عرش کے اوپر ہے. اٹلی کا وزیر اعظم یہ عیسائی مصیبت کے اس عالم میں یوم دعا منا رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. ہمارا ایک مسلم حکمران 54 ممالک، ایک مسلمان حکمران نے بیان دیا ہو کہ آئیے یوم توبہ ہی منا لیجئے، اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے، مسجدوں کے اندر آ ہی جائیے، اپنے رب کو منائیے. جب میرا اور آپ کا اس بات کے اوپر فیصلہ ہو چکا کہ پاکستان ان ممالک کی صف میں شامل نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کا لاک ڈاؤن ہو سکے، اگر اس طرح کا لاک ڈاؤن پاکستان میں کیا گیا تو پاکستان کے لوگ تو بھوکے ہی مر جائیں گے. جو کرونا سے بھی بڑی وبا ہے پاکستان میں، خدا نخواستہ یہ دن آئے تو آپ آٹا، چینی، دودھ کی قیمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے. ایسے ایسے مافیا اور بے ایمان لوگ اس ملک میں موجود ہیں. آپ کے سامنے یہ جو ماسک پہننے والا ماسک ہے، چائنا نے 10 دن کے اندر اس وائرس سے نمٹنے کے لیے ہسپتال بنا دیا. 10 دن کے اندر ہم نے اطلاع ملی تو ماسک کی شارٹ کر دیا. 20 روپے والا ماسک 800 روپے میں ڈبہ مل رہا ہے. سینیٹائزر شارٹ ہے. احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے. احتیاطی تدابیر سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں. آپ مسجد بھی آئیں ماسک پہن کے آئیں، ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں. بلکہ ہم آپ کو کہتے ہیں آپ اپنے ساتھ ٹیشو رکھیں، ماسک پہن کے آئیں. کھانسی آئے، چھینک آئے، اپنے ہاتھوں سے نہیں روکنی بلکہ کونیوں سے روکنی ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. یہ دین کتنا خوبصورت دین ہے. 5 وقت ڈاکٹروں نے کہا 5 سے 7 مرتبہ ہاتھ دھو لیے جائیں. اللہ اکبر. دنیا کے ماہرین کہہ رہے ہیں. اور مسلمان جو دن میں ویسے 5 نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں، 5 دفعہ تو یہی ہو گیا. جو اشراق پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، 7 مرتبہ پورے ہو گئے. مسجد میں تو آتے ہی محدود مدت کے لیے، جو بھی آئے. مسجد کے اندر بغیر وضو کے بندے کا کیا کام ہے؟ یعنی سب سے زیادہ جو دھرتی کے اوپر بابرکت جگہیں ہیں، سب سے زیادہ سیکیور پلیسز ہیں. میں اینی شاہد ہوں بعض ایسے لوگوں کا جو کینسر کے مریض تھے، مسجدوں میں آ کے اللہ سے دعا مانگ کے شفا پا گئے ہیں. اور میں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی مسجد
باقاعدہ ڈبیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ اور کوئی مقام نظر نہیں آیا. معاذ اللہ کسی مذہب کے اوپر تنقید نہیں ہے. کبھی آپ نے یہ ٹائٹل بھی سنا ہے کہ گرجے کے اندر گیدرنگ ہوتی ہے بند ہو جائے, مندر میں بھی ٹل بجتا ہے بند ہو جائے. یہ سارے کا سارا حملہ مساجد کے اوپر کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک بے ایمان بدبخت ڈاکٹر نے کل سنید ہے, یہ بات بھی اطلاع میں ملی ہے کہ ایک ڈاکٹر نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کو چاہیے داڑیاں کٹوا لیں. معاذ اللہ, ان کو صرف کرونا وائرس اسلامی شاعر اور مساجد میں نظر آتا ہے. یہ بدبختی کی علامت ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے, ایک ایک حدیث قربان جائیں. ان مسجدوں سے روکتے ہو, مسجدوں کے اندر نماز جلسے ملتوی کر دو, کرنے چاہیے. کانفرنسز ملتوی ہونی چاہیے. بیوی بچوں کو گھروں میں رکھو, خود کماؤ, خود بازار سے چیزیں لا کے دو, ان کو پارکوں میں جانے سے روکو. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کانفرنسز جلسوں کے علاوہ نماز باجماعت بھی گھروں میں پڑھ لو, بندہ مومن کی نماز باجماعت کے علاوہ گھر میں ہو جاتی ہے. بندہ مسلم کی نبی کریم تو مجھے اور آپ کو کہیں صحیح حدیث کہ جو بندہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ, بندہ مومن پہ فرض جماعت کے ساتھ, بعض لوگوں نے اس جماعت کے لفظ کو کہا یہ زائد ہے, لیکن حدیث کے اندر یہ لفظ بھی ہے جو صرف فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے فی ذمت اللہ, وہ اللہ کے ذمے ہیں. تمہیں اللہ پہ یقین ہی نہیں, تمہیں اللہ کے اوپر اعتماد نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 لوگوں کی ضمانت, گارنٹی, ضمانت, جس کی ضمانت اللہ اٹھا لے اس کو کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے. آپ اپنے دوست کو فون کر کے جاتے ہیں نا, میں باہر جا رہا ہوں, اپنے بھائی کو کہہ کے جاتے ہیں میرے گھر والوں کا خیال رکھنا, اور جب وہ آپ سے وعدہ کرتا ہے میں پیچھے سے خیال رکھوں گا, آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے میرے سے اور آپ سے, اور اس حدیث کے الفاظ اتنے سنگین ہیں, پھر کہتے ہیں یہ مولوی سخت باتیں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو صبح کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے, اور جو بندہ اللہ کا ذمہ توڑ دیتا ہے وہ آگ میں ہے. جو بندہ اللہ کا ذمہ توڑ دیتا ہے وہ آگ میں ہے. 3 بندے اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں, 3 بندے. نمبر 1, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث کے, جو بندہ گھر سے وضو کر کے باجماعت نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کے آتا ہے, اس کا کون ضامن ہے؟ اس کا رب ضامن ہے. اس کے اندر شرط کیا ہے؟ اس کے اندر شرط حدیث کے الفاظ کے اوپر من وعن عمل کرنا چاہیے کہ گھر سے وضو کر کے نکلے. یعنی آپ نے مسجد میں آ کے وضو کرنا جائز ہے, رستے میں ٹوٹ گیا ٹھیک ہے, لیکن آپ گھر سے وضو کر کے نکلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو گھر سے وضو کر کے باجماعت نماز کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ گیا ہے. آپ بتائیے اس مسجد کو تالا لگا دیا جائے, باجماعت نماز کے لیے اور جمعے کے لیے مساجد کو تالا لگانا علماء کا متفقہ فتویٰ, اہل حدیث کا بھی آ گیا. اس کے بعد مفتی تقی عثمانی نے بھی تائید کر دی, مفتی منیب الرحمان نے بھی تائید کر دی. گویا پاکستان کے اندر جتنے مسالک ہیں ان کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ ہر چیز کو, جمعے کو شارٹ بھی کیا جا سکتا ہے, مختصر بھی کیا جا سکتا ہے, نمازوں کو مختصر کیا جا سکتا ہے. آپ نوافل سنتیں گھر میں پڑھ کے آئیں, ان تمام احتیاطی تدابیر میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن باجماعت نماز کے لیے مسجد کو تالا نہیں لگایا جا سکتا, نہیں لگایا جا سکتا, جائز ہی نہیں ہے. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما